اسی انداز سے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام جب مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے جس بچے کے پیدا ہونے کی اطلاع آپ کو ملی وہ ہیں سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام نے خود اس کو گھٹی دی، اس کا نام تجویز کیا، اس کے لیے دعائیں کیں۔ یہ بچہ پھر آہستہ آہستہ جب اپنی بلوغت کو پہنچا، نوجوانی کو پہنچا، اتنی کمال کی عبادت یہ کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین فرماتے ہیں کہ جب یہ قیام میں ہوتے تو یوں لگتا جیسے کوئی لکڑی کا تنا کھڑا ہوا ہے، کوئی حرکت نہیں تھی، اتنا کمال کا قیام فرماتے اور اتنا لمبا قیام، اور اس قیام کے مطابق پھر رکوع و سجود۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک دن ان کو دیکھا کہ یہ رکوع میں گئے تو ہم نے اندازہ کرنے کے لیے کہ یہ کتنی دیر رکوع میں رہتے ہیں، ہم نے سورہ بقرہ پڑھنی شروع کر دی۔ سورہ بقرہ آپ نے اگر ایک رکعت میں کبھی پڑھنی ہو نا تو دل چاہے نمازی ویسے ہی بھاگ جائے کہ اتنی لمبی سورت مولوی صاحب کو ہو کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے پوری کی پوری سورہ بقرہ پڑھ لی، ان کا رکوع جاری ہے، قیام نہیں، رکوع کی تسبیحات، رکوع کی دعائیں، اللہ سے مناجات، اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے آل عمران شروع کر دی، وہ بھی مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد ہم نے نساء پڑھی، پھر سورہ مائدہ پڑھی، پھر جا کے انہوں نے اپنا رکوع مکمل کیا۔ اندازہ کریں کہ کتنے گھنٹے لگے ہوں گے۔ یہ تھے وہ لوگ جو اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، اور یہ انداز عبادت تھا۔ ہمارے ہاں تو کتنی دفعہ دیکھا ہے دوران سفر کہ کہیں پر بامر مجبوری کھڑا ہونا پڑ جائے، رکوع میں ابھی جاتے نہیں ہیں تو فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، فرض کے اندر بھی، اور نفل سنتے بھی ایسی ہوتی ہیں۔ کہاں سے لیا گیا یہ طریقہ؟ کوئی ایک صحابی مجھے بتا دیں، 1.5 لاکھ سے زائد صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ مجمعین، 1.5 لاکھ سے زائد صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین میں سے کوئی ایک صحابی جس کی یہ نماز ہو کہ رکوع کے لیے کمر بھی سیدھی نہ اور پھر کھڑا ہو جائے، بتائیں مجھے، کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ بعض لوگ نماز اس طرح سے پڑھتے ہیں جیسے کوا چونچ مارتا ہے، اور یہ نمازیں ان کے منہ پہ دے ماری جائیں گی۔ اللہ محتاج تو نہیں ہے نا عبادات کا، اللہ محتاج نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کو بھیجا ہے کہ میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ طریقہ ہے، اس کو فالو کرو۔ نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام نے پوری زندگی میں کبھی ایسی نماز نہیں پڑھی کہ جس میں رکوع و سجود کا پتہ ہی نہ چلے۔ اس لیے تو پھر بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ بڑی ایکسرسائز ہے۔ ایکسرسائز ہو سکتی ہے، عبادت نہیں ہے یہ۔ اب کیسی بد نصیبی ہے کہ بندہ اپنا وقت نکال کے آتا ہے، دکان کو چھوڑ کے آتا ہے، بزنس کو چھوڑ کے آتا ہے، رشتہ داروں کو چھوڑ کے آتا ہے، وضو کرتا ہے، گرمی سردی کے موسموں کو برداشت کرتا ہے، پھر اپنی طرف سے آ کے وہ نماز پڑھتا ہے اور وہ نماز ہو ہی نہ۔ اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہوگی؟ ایک تو وہ گمراہ لوگ ہیں نا جو پڑھتے ہی نہیں ہیں، ان کا تو معاملہ ہی سرے سے ختم۔ جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، اپنے گھر میں بلا لیا ہے، اللہ کے گھر میں آنے کے باوجود پھر یہ مسنون عمل نہ کرے تو اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہوگی؟ کیونکہ عمل تو وہی ہے جو سنت کے مطابق ہے، سنت سے ہٹ کے تو عمل ہے ہی کوئی نہیں اسلام میں۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عبادت میں کھڑے ہوا کرتے تھے، انداز کیا ہوتا تھا؟ ایک رات اپنے گھر کے اندر تہجد پڑھ رہے تھے، دوران نماز
چھت سے سانپ گرا اور نیچے بچہ سویا ہوا تھا ہاشم نام کا، اس کے اوپر آ کے گر گیا۔ اب فیملی ممبرز نے شور مچایا کہ سانپ آ گیا، سانپ آ گیا، سانپ آ گیا۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نماز کے اندر منہمک ہیں۔ جب روٹین کے مطابق اپنی نماز مکمل کی، سلام پھیرا تو گھر والوں نے پوچھا کہ ہم شور مچا رہے تھے، سانپ آ گیا تھا، تو آپ نے نماز چھوڑی کیوں نہیں ہے؟ حالانکہ گنجائش ملتی ہے۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر دوران نماز سانپ یا بچھو آ جائے تو دوران نماز اس کو مارا جا سکتا ہے، یعنی اگر وہ نماز پڑھنے والے کی طرف آ رہا ہے تو اس کو مارے، اپنے آپ کو بچائے، اور اگر وہ گزر کے کہیں اور جا رہا ہے تو اس کو چھوڑ دے، اپنی نماز مکمل کر لے۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، میں تو اپنے رب سے باتیں کر رہا تھا۔ کتنے ائمہ اکرام کی ہسٹری میں نے پڑھی ہے کہ جب وہ گھر تشریف لاتے تو ان کے فیملی ممبرز بالکل خاموشی اختیار کرتے ان کے ادب کے اندر، لیکن جب وہ نماز شروع کر لیتے تو پھر وہ اپنے روٹین کے معمولات بھی کرتے، باتیں بھی کرتے، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ باتیں کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، ان کی توجہ ہی نہیں ہوتی تھی۔ آج ہم کیا ہیں؟ ہماری نماز کے دوران کوئی بچہ تھوڑی سی بات کر دے، سلام پھرتا ہے تو کیسی کیسی آوازیں آتی ہیں، وہ جی میری نماز خراب کر دی ہے اس نے، کیوں لے کے آئے ہو، کون لے کے آیا، جرت کس کی ہے کہ بچوں کو مسجد میں لائے، تمہیں نہیں پتا یہ بدتمیز ہوتے ہیں، شرارتی ہوتے ہیں، کیوں لے کے آئے ہو؟ ایسا وہ لیکچر جھاڑ دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ میں نے ایک جگہ پہ دیکھا کہ ایک بیچارہ سفیر آیا باہر سے کہیں سے، تو اس نے خطبہ پڑھ کے آیت یا حدیث پڑھ کے اپنی بات شروع کی، پیچھے ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا جو کہ لیٹ آیا تھا، 1 یا 2 رکعتیں رہتی ہوں گی، جو ہی سلام پھیرا اس کے جناب وہ شروع ہو گیا، تم نے میری نماز خراب کر دی ہے۔ وہ اللہ کے بندوں، نمازیں ہیں کہاں پہ جو خراب ہو رہی ہیں؟ اپنی نمازوں کو تو وہ بناؤ جس کا خطرہ ہے بھی خراب نہ ہو جائیں۔ جو خود خراب کی ہوئی ہیں ان کو کسی نے کیا خراب کرنا ہے؟ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد نبوی میں عورتیں بھی آتی تھیں، بچے بھی آتے تھے، بزرگ بھی آتے تھے، کبھی کبھی کسی نے منع نہیں کیا بھی یہ بچوں کو کیوں لائے ہو یا عورتیں کیوں آئی ہیں۔ اور آج کتنی مساجد آپ کو اپنے معاشرے میں نظر آئیں گی جہاں پر عورتوں کا اہتمام نہیں ہوتا نماز کے لیے، اور معیوب سمجھا جاتا ہے جی عورتیں۔ جب ہم نے اپنی مرضی کا نظام بنا لیا، اپنی مرضی کا اسلام بنا لیا، تو پھر اللہ کی رحمتیں تو اٹھ گئی نا، اور کامیابیاں ملتی ہیں اللہ کی رحمت سے، اللہ کی برکت سے، اور اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں تب ہوں گی ہمارے گھروں میں، ہمارے بچوں میں، ہماری خواتین میں، ہمارے بزرگوں میں، ہمارے جوانوں میں، ہمارے پورے معاشرے میں، جب ہم اللہ کے حکم پر اور پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے۔